نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الحج رکوع نمبر 8 کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن سے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا راہ حق کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن یعنی اخروی عطاؤں کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں پہلے جو عام مومنین پر مہربانی فرمائی جا رہی اس کا ذکر ہوا، خصوصیت کے ساتھ ان مبارک ہستیوں اور نفوس قدسیہ کی عزت افزائی کا بیان ہو رہا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خویش و اقارب مال وطن کو چھوڑ دیا، اور اس حالت میں ان کی وفات ہوئی، خواہ وہ میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے یا ویسے طبی موت سے دوچار ہوئے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ انہیں ہر حال میں عمدہ رزق دیا جائے گا۔ اس سے مراد وہ رزق ہے جو عالم برزخ میں انہیں ملے گا، اور وہ ضرور انہیں اس جگہ یعنی مقام رضوان میں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ اس سے مراد جنت ہے، وہاں یہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، اور یعنی اس سے مراد جنت کے وہ نعمتیں انہیں ملیں گی جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، کانوں نے سنا نہ ہوگا، اور نہ کسی انسان نے اس کا تصور کیا ہوگا۔ آیت نمبر 60، حکم یہی ہے جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ مظلوم اور کمزوروں کی مدد فرماتا ہے، اور مسلمان چونکہ مظلوم اور کمزور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے گا، اور آخرکار وہی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہلی بات کی وجہ بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت کا مالک ہے، اپنی قدرت سے حکمت کے مطابق دن کا حصہ رات میں اور رات کا حصہ دن میں داخل کرتا ہے، اور جو ایسا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو جسے کوئی بشر اور کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا، وہ جس کی نصرت فرمائے گا، اس کے کامیاب ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ کفار اس کے سوا جو کچھ بھی پوچھتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند و بہت بڑا ہے۔ اب مومنین کی مدد اور ان کی کامیابی کے لیے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت کرنا حق ہے، اور مومن جو خدائے برحق پر ایمان لائے، اس کے دین حق کی پیروی کرتے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی اس بات کے مستحق ہے کہ خدائے برحق ان کی عنایت فرمائے۔ باقی رہے کافر و مشرک و بتوں کی پجاری ہیں، ان کے بت بھی جھوٹے اور ان کا مذہب بھی باطل ہے، اسی لیے باطل اور باطل پرستوں کی عنایت خداوند کریم نہیں کرے گا، اور یقیناً وہ سب نامراد ہوں گے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور بڑا خبردار ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل ستائش ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت میں، آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک روشن دلیل کی طرف جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز جہاں کی بھی ہے اس کو پیدا کرنے والا، اور جس طرح زمین ہے، زمین پر پانی اتارنے والا، اور زمین کو زندگی دینے والا پانی سے، اسی طرح سے زمین کو سرد و شاداب کرنے والا اور پھر کبھی بنجر کر دینے والا، یہ صرف وہی رب ہے جس کی تعریف جو ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، جس کی تعریف ہماری عقل اور وہم و گمان سے بہت بلند و بالا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع نمبر 8 یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔